ایجنسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل اور جو پولیٹیشنز ہیں مقامی سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا, اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا, جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے, کوئی قانون سے وہ اوپر ہے, وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو, اس کو پکڑو, اس کو معاف کر دو, میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی, کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا, جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے, کسی طرح انتشار پھیلے, لوگوں کو جوش آئے, وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے, دیوار توڑ دی, دروازہ توڑ دیا, چیزیں لوٹ کے لے گئے, کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں, ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے, وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے, نفرتیں پھیلا کے, اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا, انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے, باقیوں کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے, تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا, انتشار پھیلا کے, ڈیوائڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں, ان کے خلاف نفرت پھیلا دی, کراچی تباہ ہو گیا.
آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو، اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کو کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے، جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں۔ اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے۔ جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو۔ میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے۔ اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں، پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے، اس کے باوجود میں جاتا تھا، سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا۔ موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے۔ اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کو سربراہ کو قتل کر دو۔ یہ کوشش ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف، کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا۔ سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی۔ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی، یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے، وہ تو بول سکتے ہیں۔ تو یہ آواز سنیں لوگوں کی، بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی، دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک، لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے۔ آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے، بھیڑ بکری ہیں، اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی سیئنگ ہے، بڑا دانشور تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا۔ اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا۔ اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں، ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں، خدا کے واسطے ہوش کریں۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے۔ اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں، ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے، معیشت کو اٹھائیں۔ اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے، اور شرمناک بات یہ ہے
کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی IMF نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو، یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا، اب IMF تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں، یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ مجھے مارنے کی سازش تھی، یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامعلوم افراد کون ہیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا، جیل بھی پلان تھا، لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا، گولیاں چلائی، اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں، سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے، پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ ایک وہ کریں اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس